أبي طالب. پروردگارہ جناب امیر علیہ السلام کے فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے مسائل، بس مجھے آج اتنی طاقت دے دی کہ میں وہ جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچا پاؤں. تو میرے مولا نے متعدد مقام پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں اس طرح سے بیان کروں گا کہ قیامت تک کوئی اور بیان نہ کر سکے گا. کہ جس طرح سے پوچھو گے میں اسلام کی وہ تعریف کروں گا، قرآن کی آیات کی وہ تفسیر کروں گا، پیغمبر کی سیرت کو ویسا سمجھاؤں گا کہ یہ سب مجھ پہ ناز کریں گے کہ میں نے ویسا حق ادا کیا. ایک مرتبہ سوالات ہو رہے تھے آزمائش کی غرض سے کہ اسی مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا. مسجد کوفہ بہت بڑی مسجد ہے، ابھی بھی جائیں تو تقریباً اس جو گزشتہ مسجد تھی 80% سے زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا، یعنی تقریباً 20% اس کے اندر مقدار بڑھائی گئی ہے. اندر کے حجرے میں مولا خطبہ دے رہے ہیں اور مجمع باہر مملو تھا، باہر بھی لوگ تھے اور اس سے بھی باہر بہت زیادہ مجمع تھا کہ مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اس مقام پہ اب وہی دوبارہ کیا کھاؤں گا، کوئی یہ پوچھتا یہ کہاں مرے گا، کہ جو امیر المؤمنین کا امتحان لے اس سے زیادہ کوئی اور زندگی میں ذلت و خواری کا شکار نہیں ہوگا، کہ مولا کا امتحان لینے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مختلف سوالات، میں صرف ایک سوال کو پیش کر رہا ہوں. اسی مجمع میں ایک آدمی بہت پر نور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے یا علی میرے سوال کا جواب دیجئے، یا امیر المؤمنین میرے سوال کا جواب دیجئے. مولا نے کہا فرماؤ کیا سوال ہے. کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. میں نے کہا کچھ لوگ پہنچ جائیں گے. کہا کہ یا علی بتائیے جبرائیل کہاں ہے. تو اب آئیے حدیث نبوی میں ہے کہ فرشتہ کسے کہا جاتا ہے، الملک نور مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر، کہ فرشتہ نوری مخلوق کا نام ہے جو ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے. والجن مخلوق ناری، اور جن ناری مخلوق ہے وہ بھی کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، حتی الکلب والخنزیر، حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن وہ نوری ہے یہ ناری ہے، وہ نور سے بنا ہے یہ آگ سے بنا ہے. فرشتہ نور سے بنا ہے، جن آگ سے بنا ہے. ابلیس جنوں میں سے تھا، کان من الجن، قرآن کی آیت ہے. فرشتے لے گئے تھے عبادت دے کے، فرشتہ نہیں تھا. اگر بات پہنچ رہی ہو، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، قرآن کی آیت ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو اب عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امیر نے سوال سنا. امام اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی حقیقت کو درک کرتا ہو، حقیقت کو دیکھتا ہو، ریئلٹیز کو دیکھتا ہو. اب فرشتہ کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ سارے سامنے دیکھا، سارے انسانوں کو دیکھا، جہاں تک امامت کی نگاہیں جاتی تھی وہاں تک سارے انسانوں کو دیکھا. اور دیکھنے کے بعد پھر دائیں طرف دیکھا، سارے جنگلات کو دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کو دیکھا، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا، چرند کو دیکھا، پرند کو دیکھا. پھر آسمانوں پہ نگاہ کو دوڑایا، سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا، پھر زمین میں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا. جہات 6 ہیں، ڈائریکشن 6 ہیں، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے. مولا نے 6 جہات میں دیکھنے کے بعد کہا او سوال کرنے والے، میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا، جبرائیل نظر نہیں آ رہا، بس 2 افراد بچے، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، تو ہے جبرائیل. بس یہ کہنا تھا جناب جبرائیل اڑے. مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا اور ایک مرتبہ دوبارہ شگاف کو جوڑا اور چلے گئے. اب بہت سے لوگوں کو ایک اور سوال اٹھا، جیسے درد اٹھتا ہے سوال اٹھا. کہا یا علی یہ جناب جبرائیل کو کیا ضرورت تھی مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کرنے کی، جواب ملا تھا اٹھ کے چلے جاتے، جواب مل گیا تھا اٹھ کے چلے جاتے. تو جواب یہ آئے گا کہ جناب جبرائیل جانتے تھے کہ یہاں سوال کرنے والے پھر بھی شک کریں گے، نہ جانے پچھلے والوں کی طرح کسی پیسے دے کے بٹھا رکھا ہو. میں اس طرح سے اڑ کے بتاؤں گا کہ سوائے جبرائیل کے شگاف کے بعد کوئی نہیں جوڑ سکتا. کہا یہ میں نے ہی سوال کیا تھا. عزیزان گرامی، کائنات دم بخود ہے کہ ابو طالب کا بیٹا اولین و آخرین کے علم کا وارث ہے، اور آج جب ان کے بیٹے ظہور فرمائیں گے اس دنیا کے اندر تو ہر انسان سننے کے بعد، اور اکثر آپ آج کا سوچتے ہیں نا کہ کیا ہوگا دنیا میں، اور بہت سے لوگ سوالات کر لیتے ہیں کہ ہم پہچانیں گے کیسے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حجت خدا کو دیکھے نہ پہچانے. ان کا وجود ایک معجزہ ہوتا ہے.
صرف شقی القلب انکار کرے گا امامت کا۔ روایت کے الفاظ ہیں جب کافر بھی دیکھیں گے تو وہ دیکھنے کے بعد کہیں گے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ جب جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد سب کے سب کہہ رہے ہیں ما ھذا، یہ بشر نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی شک نہ کریں کہ امام کو ہم پہچان نہیں پائیں گے، ہر انسان دیکھ کے پہچانے گا یہی علی کا بیٹا ہے۔ آئیں، میں صرف آخری مراحل کے اندر بحث کے وارد ہوا ہوں، اور اگر اس بات کو واضح کر پاؤں تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر آخر میں تفصیل سے آج شب شہادت ہے مسائل کو پیش کروں گا، اور میں نے حتیٰ شب ضربت میں بھی ضربت کے مسائل کو پیش نہیں کیا تھا، آخری صرف مرحلے میں ہوں۔ واقعی کو صرف مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ علم امامت آج تک حتیٰ میں نے دیکھا ہے کہ بعض ایسے اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، وہ امیر المؤمنین کے علم کے بھی قائل ہیں، فضل کے بھی قائل ہیں، اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں لیکن ایسا بغض رکھنے والے ہیں کہ نہ فضائل کو تسلیم کرتے ہیں نہ علم کو مانتے ہیں۔ اور یہی اہل بیت علیہ السلام کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ بے انتہا لوگ ان کے فضائل کے بھی اور بے انتہا لوگ ان کے مصائب کے بھی منکر ہیں۔ صرف واقعہ کو میں مکمل کر رہا ہوں، صلوات بھیجیں گے جناب امیر علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے۔ اور مسلسل جو علماء کرام مجھے تشویق دیتے رہے اور حوصلہ افزائی کرتے رہے، جس محبت کا اظہار فرمایا، میں ان کا بھی ممنون ہوں، اور آپ مومنین نے بھی جس انداز سے سنا، پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جناب امیر علیہ السلام قبول فرمائے، آپ سب کا آنا آج امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس مجلس کا پرسہ لینے والے خود امام زمانہ ہیں، پوری دنیا کے اندر آج جو بھی مجلس برپا کر رہا ہے اس کے پرسہ لینے والے خود صاحب الزمان علیہ السلام، ہر مجلس کے وارث آج امام علیہ السلام ہیں، اہل بیت علیہ السلام خود ہیں۔ میں صرف واقعے کو مکمل کر رہا ہوں۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے، میں جناب امیر سے متعلق اس بات کو میں نے شروع کیا، مکمل کر دوں۔ جناب یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، جناب یوسف بازار مصر کے اندر فروخت کر دیے گئے۔ جب ایک مرتبہ عزیز مصر بن گئے تو ان کے تمام بھائی دوبارہ آئے، آ کے ملے۔ جناب یوسف 12 بھائی ہیں، ایک بنیامین کو چھوڑنے کے بعد جو 10 دوسرے بھائی تھے جناب یوسف کے، وہ سب جناب یوسف سے حسد کرتے تھے سوائے ایک بھائی لاوی کے، انگلش میں لاوی کہتے ہیں، بائبل میں نام آیا ہے، توریت میں بھی نام موجود ہے، اور قرآن میں نام نہیں آیا لیکن احادیث میں نام آیا ہے کہ نام لاوی تھا۔ سب غور سے سنیے گا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے اس میں خاص ایک نقطہ ہوگا، شاید آپ بزرگوں کے لیے بھی نقطہ ہو، جدید ہو، میری اپنی محنت ہے، کوشش ہے، کتابوں سے نہیں، احادیث و آیات میں غور کرنے سے اہل بیت کی عطا ہوتی رہتی ہے، مطالب آتے رہتے ہیں۔ میں عطا کا قائل ہوں، یہ میری اپنی کوشش ہے، انشاءاللہ علماء سے بھی درخواست ہے کہ اس میں غور فرمائیں گے، شاید اس کے اندر ایک نیا پہلو ہو۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف کے سارے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے تو لاوی ایک بھائی تھا جو بار بار محبت کا اظہار کرتا تھا، مت مارو یوسف کو، ایک نے کہا احرقو ہو، آگ لگا دو، اقتلو ہو، کسی نے کہا قتل کر دو، کوئی کہہ رہا تھا کچھ، کوئی کہہ رہا تھا کچھ، ایک بھائی لاوی تھا وہ کہتا تھا ہمارا بھائی ہے، مت مارو یوسف کو۔ جب ایک مرتبہ جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے، علی نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ سارے بھائیوں کو جمع کیا، کہ میرے بعد فرعونوں کی حکومت آ جائے گی، فرعون قبضہ کر لیں گے، آپ لوگوں کی نسل چلتی رہے گی، ان فرعونوں کو، فراعنہ کو، فرعون کو شکست دینے کے لیے اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا۔ نہیں، اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا، وہ سارے بنی اسرائیل کو نجات دے گا۔ میں نے اس پہ بہت غور کیا، بہت سوچا، پروردگارا تو نے جناب یوسف کے نبی میں، جناب یوسف کی نسل کے اندر جناب موسیٰ کو نہیں رکھا، لاوی کی نسل میں رکھا جناب موسیٰ کو، تو ایک قانون سمجھ میں آیا جسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ یہ کہے گا میں نے یہ دیکھا ہے جو بھی میرے نبی سے محبت کرتا ہو میں نبوت اس کی نسل میں منتقل کر دیتا ہوں۔ لاوی نے میرے نبی یوسف سے محبت کی، میں نے نبوت کو لاوی کی نسل میں منتقل کر دیا۔ ابو طالب نے میرے محمد سے محبت کی، میں نے امامت کو ابو طالب کی نسل میں منتقل۔ عزیزان گرامی، یہ جناب ابو طالب کی زحمتیں ہیں کہ قیامت تک ہر قربانی دینے والا جناب ابو طالب کی ذریت سے ہوگا یا ان کا ماننے والا ہوگا۔
عزیزان گرامی، آئیں ذرا اس آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ آج جہاں جہاں پہ بھی جو موجود ہے وہ احساس تو کر رہا ہوگا کہ شب شہادت مولائے کائنات ہے، جناب امیر المؤمنین کی شب شہادت ہے۔ میں بعض لوگوں نے جو زیارات پہ گئے ہیں کلپ بھیجے ہیں کہ جو زائرین جا رہے ہیں تو روزہ کھلوانے کے لیے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، بار بار کہہ رہا تھا تمہیں مولا کا واسطہ میرے ہاں افطار کر لینا، جو پیدل جا رہے ہیں میرے ہاں افطار کر لو۔ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی ہے، ایک جھونپڑا ہے راستے میں نجف کے، وہاں پہ لوگوں کو زائرین کو دعوت دے رہا ہے میرے ہاں افطار کر لو۔ زمین پہ ٹاٹ بچھا ہوا ہے اور پتوں کے اندر اس نے کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور اس میں کھجور رکھے ہیں۔ کہا یہ چھوٹا سا میرا باغ ہے، پورے سال محنت کرتا ہوں کہ جب بھی مولا کی زیارت کے لیے زائرین آئیں گے ان کا افطار کرواؤں گا۔ مولا آج آپ کے نام پہ، آپ کے بیٹوں کے نام پہ پوری دنیا کے اندر لوگ افطار کرواتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ضربت کے کچھ مصائب کو پیش کروں، میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں گے۔ جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے بڑا کوئی طبیب نہیں تھا تو مولا نے طبیب کو کیوں بلایا، تاکہ کبھی کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ ہمارے مولا نے طبیب نہیں بلایا تھا، حکیم کو، ڈاکٹر کو نہیں بلایا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا۔ میرے مولا نے کہا نہیں، آنے دو ڈاکٹر کو، آنے دو طبیب کو، تاکہ وہ جب باہر جا کے بتائے گا سب کو احساس تو ہو علی کتنے کرب کے اندر ہے۔ میں پیش کروں گا ضربت کے، میرے ساتھ رہیے گا، لیکن سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں پیش کروں مولا کی اپنی بیٹیوں سے وداعی کو۔ الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، سر میں ضربت لگی تھی نا، تو اس نے زخم کو دیکھا اور مولا کا ماننے والا تھا، رونے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ سے کہا آقا، اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے۔ یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ضربت لگی، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف اور صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا، کوفے میں طبیب نے اعلان کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے، معالج نے، کہ کوفے والو علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیے گا، جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا۔ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں، ذرا میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں، ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ واپس آئے، کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان یتیم بچوں سے کہہ دے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر میں پڑھ پاؤں آج اگر میں پڑھ پاؤں، مولا کے مصائب کو تفصیل سے پیش کر پاؤں، سنیں گے۔ اگر جب شب 19 تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، سب بیٹوں سے کہا، مولا جانتے تھے کہ ابھی تابوت درآمد نہیں ہوگا، 10 منٹ میں پڑھوں گا، ابھی 10 سے 15 منٹ اگر لے سکا مصائب۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، مولا نے کہا بیٹا حسن آج سارے بھائیوں کو لے کے کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجئے گا۔ کیوں مولا؟ کہا بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ مولا کیوں اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں؟ کہا مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو بہت شیر ہے، بہت دلیر ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھے گا، میرے شیرو تم باہر چلے جاؤ۔ آج ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا، ہر انسان پوچھ رہا تھا یہ عباس کو کیا ہو گیا ہے؟
کسی شیر کے دل میں ایسی کیفیت ہے جیسے انگڑائیاں لے رہے ہو. کہا کہ نہیں. جناب امیر نے سینے سے لگا کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، جب تک حسن مجتبیٰ نہ آئے آپ نہ آئیے گا. بس بھئی سارے بیٹے چلے گئے. ایک مرتبہ مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں. ایک باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، آخری حسرت ہوتی ہے. مولا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی. کبھی کسی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کسی کی کلائیوں کو چومتے ہیں، ہر بیٹی کو پیار کر رہے ہیں. بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے. جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار صحن میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، پھر کہتے ایا تو حد دنیا غر غیری، او دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے. کہا کہ آج لقاء اللہ ہے. بس بھی ایک مرتبہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسے صحن میں آئے، آپ نے روایت سنی ہے نا، ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑے ہیں، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں. جناب ام کلثوم نے جملہ کہا بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، اس طرح سے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو مولا نے سوگنام علیہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی اب علی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے. اجرکم علی اللہ، انہن نواحی، یہ ابھی سے میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں. بس پہ چلے میرے مولا، اگر دیکھ سکے میرے مولا چلے. یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہیں کہ مولا گھر سے نہیں جا رہے، جنازہ گھر سے جا رہا ہے. بس میں ایک مرتبہ چلے میرے مولا. روایت کے الفاظ مسجد کوفہ میں وارد ہوئے، دیکھا عبد الرحمن بن ملجم الٹا سویا ہوا، مولا نے ٹھوکر ماری، کہا او ملعون اٹھ. ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، تو اپنے کام کو کہا. محراب میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا ہٹ جا، آج میں خود اذان دوں گا. میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر. ساری بیٹیاں رونے لگی. جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے. یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوفے کا آدمی رو رہا تھا. اجرکم اللہ، مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں. وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی. ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے، بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ بس بھائی اگر میں تب دیکھ سکے، ایک مرتبہ میرے مولا محراب میں اترے. محراب میں جیسے اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے گا کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے. یہاں میرے مولا سجدے میں گئے، ایک ملعون نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی. تلوار کا اٹھانا تھا، شیر خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر کو شگاف کیا. میرے مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ. خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے. بس بھئی جملہ کہنا تھا. میں نے مصاحب کو بھی مکمل نہیں کیا. تابوت ابھی برآمد نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہہ دوں نا تب تک تابوت نہ برآمد کیجئے گا. آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج جناب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے. آج کوئی ایسا عزادار نہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اجرکم اللہ. روایت کے الفاظ ہے جناب جبرائیل چلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے تحدمت واللہ ارکان الہدا. آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے. بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے سروں پہ برقعے لیے. ایک بی بی نے کہا گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. بس بس سب بیٹیاں کھڑی ہیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر انتظار میں ہیں. وہاں سارے بیٹے پہنچے. جناب امیر نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا نماز کو مکمل کر دو. مولا
کیا حالت ہے؟ کہا بیٹا پہلے نماز کو مکمل کر دو، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں طرف سے پکڑا، امام حسین نے بائیں طرف سے پکڑا، اتنی ضربت تھی سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ سارے بیٹے آ گئے۔ جب گیلی میں مبارک میں اٹھایا، میں کس طرح سے پیش کروں؟ سارے بیٹے لے کے چلے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا رکو۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ نے کہا اصحاب کو بلاؤ، سب رو رہے تھے۔ کہا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں۔ کہا جانتا ہوں محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے میری بیٹیوں نے سن لیا، مجھے ضربت لگ گئی، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رک جاؤ، کوئی نہ ہے میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، جیسے ہی بیت الشرف پہنچنا تھا، جناب امیر نے فوراً آواز دی بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ جناب عباس نے کہا بابا سر میں ضربت لگی، ہم لے جائیں گے۔ کہا نہیں عباس، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ مولا زمین پہ کھڑے ہوئے کا دروازہ کھولو۔ جیسی دروازہ کھلا، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب جی مولا کے ایک مرتبہ دیکھتے ہی آگے بڑھی، مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا۔ کہا بیٹی کوئی بات نہیں، صبر کرو۔ کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے۔ تابوت برآمد ہونے والا ہے، میں باقی مکمل کل کر دوں گا، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں مولا کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ آج کی رات تھی، 21ویں کی رات، یہی لحظات تھے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے آواز دی، میں نے کل جملے پیش کیے تھے نا، سارے بچے جمع تھے۔ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے سہارا دو، آپ کے نانا رسول خدا آ گئے۔ ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر ایک طرف پلٹ کے دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہے، جناب امیر بیٹھے گا، یا رسول خدا میں آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا، بس بھئی آخری لحظات ہے۔ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے بعد جب ابن ملجم کو مارنا تو بس ایک ضربت لگانا، اس نے بھی ایک ضربت لگائی تھی۔ میرے مولا کتنے عدالت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، نجف کی جانب چلا، امام نے آواز دے کے ایک جملہ کہا تھا، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے سارے بیٹوں کو منع کر دینا، گھر سے 4 تابوت اٹھے، ایک مکے جائے، مدینے جائے، ایک بصرہ جائے اور ایک نجف اشرف۔ کہا بابا کون کون لے کے جائے گا؟ کہا بس آپ اور حسین، امام حسن اور امام حسین۔ کہا سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا، تابوت برآمد ہونے والا ہے، کہا سامنے سے خود چلے گا، 2 یہاں پہ اللہ کے نمائندے آ جائیں گے، جبرائیل و میکائیل آ جائیں گے، بس بھئی ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اور کوئی بیٹا نہیں آئے گا۔ ایک 13.5 برس کا بیٹا کھڑا تھا، اس نے آج دیکھ لیا باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں، حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگے، وہاں پہ جنگ کی اجازت نہیں، کربلا میں پانی کی اجازت، لڑنے کی اجازت نہیں۔ ہائے عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا۔ تابوت برآمد ہو رہا ہے، ابھی جب تابوت پہ پرسہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جناب زینب کو پرسہ دیجئے گا۔ جانتے روایت کے الفاظ ہے، بی بی دروازے پہ کھڑی رہی گا، بابا الوداع، بابا الوداع۔ ایک بھائی تھا جو زیادہ تڑپ رہا تھا، کہ عباس
بس بھئی چلے امام حسن و حسین اکیلے. جب واپس آ رہے تھے دیکھا ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آخری جملے سن لیجئے. ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن و حسین دونوں ساتھ اندر گئے. دیکھا ایک نابینا ضعیف زمین پہ تڑپ رہا تھا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آج 3 دن ہو گئے ایک آدمی مجھے ہر روز کھانا کھلانے آیا کرتا تھا، وہ 3 دن سے نہیں آیا. دونوں رونے لگے. کہا اس کی کوئی علامت کوئی نام؟ مولا نے فوراً کہا میں جب بھی، اس نے کہا نابینا نے کہا میں جب بھی نام پوچھتا تھا ایک ہی بات کہتے تھے، غریب جالسن غریبا. ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، تجھے میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کوئی اور علامت؟ کہا بس آپ کے جیسے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ویسی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی. ایک اور علامت ہے، جب وہ تسبیح کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا جانتا وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے. ایک مرتبہ تڑپنے لگا، ارے میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا. کہ میرے مولا آتے تھے. کہاں؟ کہ کہاں ہے؟ کہ ان کی شہادت ہو گئی. کہ مجھے میرے مولا کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ آیا. کہ مولا جب پوری زندگی میں آپ سے خدمت لیتا رہا، آپ گیا مجھے اپنے پاس بلا لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زیارت کرتے رہیں گے. میں مختصر سے صرف 2 چند بین کہوں گا. زیارت کرتے جائیں، ماتم کرتے جائیں. آج جناب امیر علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. آج سب کہیں علی مولا، حیدر مولا، یا علی یا علی.